اور قرآن کے ساتھ اتنا شاندار تعلق ہمارے حافظ صاحب کا، واللہ قرآن کے تو ایسے جیسے شدائی ہوتے تھے، جیسے کوئی جنون نہیں ہوتا کسی کو، جنون کی حد تک قرآن کے ساتھ تعلق تھا ہمارے حافظ صاحب کا۔ اتنا قرآن پڑھتے، اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ کم از کم ایک پارہ تو ہر روز زبانی سنانا نا کسی کو۔ یہ زبانی ہے، جو ویسے پڑھتے وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر کسی دن قرآن ایک پارہ نہ پڑھ سکتے، کسی وجہ سے رہ جاتا، تو اپنے اوپر یہ ایک سزا لاگو کر رکھی تھی کہ جس دن میں نے ایک پارہ قرآن کا نہ سنایا، اس دن میں نے کھانا ہی نہیں کھانا۔ سبحان اللہ۔ ناشتہ نہیں کیا کرتے تھے جس دن پارہ نہیں سنایا کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کئی سال گزر گئے، روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی پہلی اہلیہ کو سورہ یوسف لکھ کر دی، کہا یہ لو، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، تم اس کو یاد کرنا شروع کر دو۔ اس نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، اس نے سورہ یوسف یاد کر لی، پھر اس کو اور ترغیب دلائی اور شوق پیدا کر دیا، اس نے پھر اللہ کے فضل سے سارا قرآن یاد کر لیا۔ بہت کم خاوند ایسے ملتے ہیں جو اپنی بیویوں کو قرآن یاد کرواتے، اور پھر بیوی کے ساتھ مل کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اس کو روزانہ پارہ قرآن کا سنایا کرتے تھے۔ اور یہ عمر بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ساری زندگی تو یہ روٹین تھی کہ روزانہ ایک پارہ قرآن کا لازمی سناتے تھے۔ آخری سال دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسے سبب بناتے ہیں، آخری سال یہ روٹین بنا لی کہ روزانہ 3 پارے قرآن کے سنایا کرتے تھے۔ اب کمزور بھی ہو گئے تھے، بیمار بھی تھے، جسم بھی کمزور تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن 3 پارے روزانہ قرآن کے سنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہر سال دور کیا کرتے۔ آخری سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ ہمارے حافظ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر چلا دیا، ساری زندگی ایک پارہ روزانہ پڑھتے رہے۔ آخری سال 3 پارے روزانہ کر دیے کہ اب میں 3 پارے روزانہ پڑھا کروں گا۔ ایک دفعہ مرید سے سرگودے جانا تھا، پھر سرگودے سے راولپنڈی، اور راولپنڈی سے پھر واپس، یہ ٹوٹل کوئی 24-25 گھنٹے کا سفر بنا ان کا آنے جانے کا۔ ان کے جو ساتھ بھائی تھے وہ بتاتے ہیں ان 24 گھنٹوں کے دوران گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے 9 پارے زبانی سنا دیے، 9 پارے۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت ہے، محبت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک خاص جنون تھا۔ اور ہمیں اکثر کہا کرتے تھے، جب بھی ہمارے ساتھ اساتذہ کے ساتھ، جامعہ کے طلبہ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ میٹنگ ہوتی، سب سے بڑی ان کی تلقین اور ہدایت یہی ہوا کرتی تھی، ان کی نصیحت یہ ہوا کرتی تھی، بھائیو قرآن پڑھا کرو، بھائیو اپنے قرآن کو ٹھیک کر لو۔ بلکہ ہمیں کہتے آؤ مجھے قرآن سناؤ، جس کا قرآن ٹھیک نہ ہوتا اس کو کہتے بھئی اپنا قرآن ٹھیک کرو۔ بڑی اس کے اوپر تاکید بھی کیا کرتے تھے، توجہ بھی دلوایا کرتے تھے، پھر بار بار پوچھا بھی کرتے تھے، کہا کرتے تھے مجھے آ کر سنا دیا کرو، میں تمہارا قرآن ٹھیک کر دیتا۔